کیا آپ حضرت شیخ احمد فاروقی المعروف مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں مجدد الف ثانی کا خطاب کب، کیوں اور کیسے ملا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ مجدد الف ثانی کن اوصاف کے حامل تھے؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ لوگوں نے حضرت شیخ احمد فاروقی المعروف مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ آپ کا نام شیخ احمد اور خطاب مجدد الف ثانی تھا۔ سب سے پہلے تو اس خطاب یعنی مجدد الف ثانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الف ہزار کو کہتے ہیں، الف ثانی یعنی دوسرا ہزاریہ۔ مطلب یہ ہوا کہ 1000 سال گزرنے کے بعد جو دوسرا ہزار شروع ہوا تھا، مجدد صاحب اس کے آغاز میں آئے۔ وہ 10ویں صدی ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے اور ان کی محنت کا جو دورانیہ ہے وہ 11ویں صدی کے پہلے 3 اشرے ہیں۔ 1033 تک حضرت مجدد الف ثانی نے اپنی علمی و دینی خدمات سر انجام دیں۔ چنانچہ انہیں دوسرے ہزاریے کا مجدد کہا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کرتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق بھی عطا کر دیتا ہے اور اسے اپنے خاص اور محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اگر ایک عام انسان یعنی ہم جیسا گنہگار بھی اللہ تعالیٰ کا خاص اور محبوب بندہ بننا چاہے یعنی ولی بننا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے 10 باتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ان باتوں کو اپنے اوپر لازم کر لے گا وہ متقی یعنی ولی بن جائے گا۔ اگر یہ 10 اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو ہم متقی ہو جائیں گے۔ متقی ہونا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خاص اور محبوب بندوں کی صف میں شامل کرنا ہے، اور ہر ولی متقی ہوتا ہے۔ جب تک تقویٰ کی دولت ہمیں میسر نہیں آتی ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل نہیں ہو سکتے، اور تقویٰ کی دولت صرف اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور پھر جب ان پر مصیبتیں اور مصائب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تقویٰ کی بدولت خود ان کی آسانیوں کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کے لیے ہم مصیبت سے نکلنے کے راستے مہیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ تقویٰ کے سبب ہے۔ متقی اور پرہیزگار ہونا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے جو پہلی بات بتائی وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو غیبت سے پاک کر لو، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت ہے۔ کوئی ایسی بات جو اس کے سامنے کرنے پر اس کو برا لگنے کا اندیشہ ہو تو وہ بات آپ دوسروں سے کہیں تو یہ غیبت ہوگی۔ اپنی زبان کو پاک رکھیں۔ کہتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ گناہ اپنی زبان سے کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ غیبت کو زنا سے بھی بدتر گناہ قرار دیا گیا ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کسی کا عیب معلوم ہو تو وہ ہر شخص کو براہ راست کہے، اس کی وجہ سے وہ اجر و ثواب کا حقدار بھی ہوگا اور نیکیاں بھی اس کے اعمال میں لکھی جائیں گی، اور اگر وہ یہ عیب کسی اور کے سامنے ظاہر کرے گا تو یہ غیبت میں شمار ہو جائے گا۔ شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے جو دوسری بات بتائی وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بد زنی سے بچاؤ، یعنی کسی سے خواہ بدگمان ہونا، اپنے دل کو کسی کے لیے میلا کر لینا، یہ بھی ایک گناہ ہے جو آپ کو تقویٰ سے روکتا ہے، متقی ہونے سے دور کرتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں تو واضح ہو گئی کہ زبان کو غیبت سے بچائے اور دل کو بدگمانی سے بچائے، تقویٰ کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے۔ شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے جو تیسری بات بتائی وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسخرہ پن سے بچا کر سنجیدگی اختیار کرنا تقویٰ کے حصول میں بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جب کچھ دوست مل بیٹھتے ہیں تو زور زور سے ٹھٹھے مارتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ انسان کو خوش مزاج ہونا چاہیے، لیکن خوش مزاجی اور ٹھٹھا پن دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ سنجیدگی انسان کا حسن اور تقویٰ کی ضرورت ہے، لہٰذا خوش مزاجی کے ساتھ سنجیدگی اپنا کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے جو چوتھی بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچائیں، یعنی جب آنکھ خراب ہوتی ہے
تو دل خراب ہوتا ہے، اور دل خراب ہوتا ہے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اپنی آنکھ کو ہر حرام کام سے روکیں، یہ تقوی کے حصول کی بڑی اہم شرط ہے۔ شیخ مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ نے جو 5ویں بات بتائی وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، یعنی جھوٹ بولنے والا کبھی متقی بن نہیں سکتا، اسے تقوی کی دولت مل ہی نہیں سکتی۔ شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی بولنا ہے وہ صرف سچ ہو، سچ کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جسے سونگھ کر فرشتے 1 میل دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ گویا جھوٹ بولنے سے شر پھیلتا ہے، اس لیے سچ بولے۔ مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا۔ تقوی کے حصول کے لیے سچ بولنا شرط ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے 6 بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا احسان مانو، یعنی اگر اس رب العالمین نے آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور کوئی نئی چیز حاصل ہو جائے تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہے کہ یہ رب کا مجھ پر احسان ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے جو 7ویں بات بتائی وہ یہ ہے کہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرو، یعنی حلال کمائے اور حلال راستوں پر خرچ کرے، ناحق راستوں پر ایک ڈیلا بھی خرچ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اللہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ جس طرح حلال کمانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح اسے خرچ بھی حلال جگہوں پر کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی تقوی کے لیے انتہائی ضروری عمل ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے 8ویں بات جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے لیے کبھی بڑائی یا بلندی نہ چاہے، اس کی وجہ سے طبیعت میں سرکشی پیدا ہو جاتی ہے جو تقوی کے راستے میں بڑی رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے 9ویں بات جو کہی وہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، یعنی نماز کا شمار تو اسلام کے بنیادی ارکان میں ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے تحفہ کے طور پر عطا کی، اور جس کی معافی کہیں نہیں ہے۔ بیمار ہے تو بھی نماز ادا کرنی ہے، سفر میں ہے تو بھی نماز ادا کرنی ہے، لیکن معافی نہیں ہے، یہاں تک کہ حالت جنگ میں بھی معافی نہیں ہے۔ تو نماز تو تقوی کا زیور ہے، نماز اور تقوی لازم و ملزوم ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے 10ویں اور آخری بات جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی صحت کا خیال رکھیں، یعنی اپنے عقیدے کو اپنے مرشد کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے بھرپور حفاظت کریں، کیونکہ عقیدہ کی حفاظت در حقیقت ایمان کی حفاظت ہے۔ اور ہمارے چاروں طرف دشمنان اسلام کاروائی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب موقع ملے اور وہ ہمارا ایمان ہم سے چھین لے، لہٰذا اپنے عقیدے پر قائم رہیں اور ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کرتے رہا کریں۔ عقیدہ کی سچائی بھی تقوی کے حصول کے لیے ایک ضروری عمل ہے۔ ایک اہل ایمان مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم غور کریں تو شیخ احمد فاروقی مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ کی بتائی ہوئی ان 10 باتوں پر عمل کرنا مشکل تو ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اگر ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی ہو، دل میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اللہ رب الکائنات کا خوف ہو، بروز محشر ہمارے کیے ہوئے گناہوں کے سبب عذابات کے مسلط ہونے کا ڈر ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کے خاص اور محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی اہم موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔